جاتے نہیں اللہ آپ کو برکت دے جائے، قبرستان جاتے ہی نہیں ہیں۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، جایا کرو، ان کے لیے دعا ہوگی، تمہیں آخرت یاد آئے گی، تمہیں موت یاد رہے گی، اس کی وجہ ہے تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی۔ آج تم کسی کے لیے جاؤ گے نا بھائی، کل آپ نے چلے جانا ہے، آپ کی نسل میں بھی لوگ ایسے آئیں گے جو آپ کے لیے دعا کرنے آئیں گے، جو آپ کے لیے کچھ مغفرت کے کلمات کہنے جائیں گے۔ اگر آپ نے والدین کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فقال سبحانه في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر بن گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت، بلکہ پتھروں میں کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تمہارے تو دل پتھروں سے بھی سخت ہو چکے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے بلکہ باخبر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ احباب گرامی، اللہ رب العالمین کے لیے حمد و ستائش کے تمام پاکیزہ کلمات، جس تنہا نے اس کارخانہ کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس میں بے شمار حیرت انگیز چیزیں پیدا فرمائیں جو اس کی زبردست طاقت اور قوت کی گواہی دے رہی ہیں۔ رب العالمین اس کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہوئے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الہدی، امام الاولین والآخرین، سید المؤمنین والمتقین، امامنا و حبیبنا سیدنا رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की ज़ात गिरामी पर जो हमारे लिए उसवा कामिल और उसवा हसना बनकर तशरीफ लाए। रब्बुल आलमीन प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अपने लिए बेहतरीन नमूना समझते हुए अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इंसान को तख्लीक किया और इसके बहुत सारे आज़ा बनाए, बहुत सारे पार्ट्स तख्लीक फरमाए, पैदा किए। इन तमाम आज़ा में से, इन तमाम हिस्सों में से, पार्ट्स में से जो अल्लाह तबारक व तआला के पेशे नज़र होता है, जो रब्बुल आलमीन के सामने बतौर मयार होता है, जिसको देखते हुए रब्बुल आलमीन इंसान के आमाल का फैसला फरमाते हैं, वो इंसान का दिल है। एक अमल वही पाकीज़ा अमल और नेकी होती है, लेकिन दिल की कैफियत अच्छी नहीं होती तो वो नेकी अल्लाह के यहां नेकी नहीं समझी जाती, क्योंकि अल्लाह दिल को देख रहा है और दिल में खोट होती है, दिल में निफाक होता है, दिल में मिलावट होती है। और अगर दिल सही हो जाए, जिसे अल्लाह ने मयार करार दिया है, जिसे अल्लाह ने अपने पेशे नजर और जेर नजर रखा है, तो फिर वही अमल जिसको पहले नेकी शुमार नहीं किया था, अब अल्लाह उसको नेकी शुमार फरमाते हैं, क्योंकि दिल में निफाक की जगह, मिलावट की जगह परहेजगारी आ चुकी है और इखलास आ चुका है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला के जेर नजर और पेशे नजर इंसान के तमाम आज़ा में से वो इंसान का दिल है। क्या समझते हैं आप, अगर हमें मालूम हो कि हमारा बड़ा ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहा है, बड़ी खूबसूरत मेहमान है और करीबी अजीज हैं, और उनको हमने अपना घर दिखाना है, अपना इलाका विजिट करवाना है, क्या समझते हैं हम अपने उन घरों की या उस जगह की खास सफाई का एहतमाम करते हैं या नहीं? करते हैं या नहीं? आना उन्होंने सिर्फ मंडी बहाउद्दीन से है या लाहौर से है, फैसलाबाद या गुजरांवाला से है, या फिर कहेंगे कि सऊदी अरब से हमारा मेहमान आ रहा है, और हम क्या करते हैं जी, उन्होंने इधर भी आना है, इधर भी खास सफाई होनी चाहिए, उन्होंने इधर से भी गुजरना है, इधर भी अच्छी लुक होनी चाहिए। क्यों जो होता है ना खास, या हमारे जो विजिटर होते हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, ये मुल्की लेवल पे होते हैं या फिर जिली और सूबाई सतह पर, कोई किसी इदारे को विजिट करने आता है, कोई किसी इलाके को, कोई किसी ऑफिस को, तो जब मालूम होता है कि फलाने फलाने का विजिट करनी है और उस आने वाले का एहतराम और मुकाम हमारे दिल में हो, तो हम उसकी खास सफाई का बंदोबस्त करते हैं। तो जब रब करीम ने हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के जरिए बता दिया कि भाई मैंने तुम्हारे 360 जोड़ और तुम्हारे सारे आज़ा, तुम्हारे दिलो दिमाग, हाथ पांव, सारी डायरेक्शंस और सारे आज़ा में से मैंने तुम्हारे दिल को देखना है, तो क्या मेरा और आपका फर्ज नहीं बनता कि हम सबसे पहले दिल की सफाई करें? क्यों जी, चाहिए कि नहीं? दिल की सख्ती को नरमी से बदलें, दिल की खोट और मिलावट को इखलास से बदलें, क्योंकि अल्लाह ने दिल को देखना है। और वैसे भी नबी गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक फरमाया, अला व इन्न फिल जसदि मुद्गा, बुजुर्गों के अलावा किसी को अलाउ नहीं है कि वो टेक लगा के बैठे। नौजवान आगे तशरीफ ले आए, नौजवान भाई आगे तशरीफ ले आए, अल्लाह आपको बरकत दे। नबी गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व इन्न फिल जसदि मुद्गा, दिल है और क्या शान है, फरमाया कि इंसान के जिस्म में एक गोश्त का ऐसा टुकड़ा है, लोथड़ा है, पीस है,
इन सलुहत सलुहल जसद कुल्लु, वो सही हो गया सारा जिस्म सही हो जाता है, और अगर वो बीमार पड़ जाए तो सारा जिस्म ही इंसान का बीमार पड़ जाता है। अला वही अलक़ल्ब, फरमाया वो दिल है। आपने खास जिसकी सफाई करनी है, खास जिसकी सुथराई का एहतमाम करना है, वो आपका दिल है। आपका एक अमल दिल की सफाई की वजह से ही मकबूल होना है, और वही अमल अगर रिजेक्ट होना है तो वो अल्लाह की नजर में इसलिए रिजेक्ट होगा कि दिल की सफाई नहीं है। अल्लाह मुझे और आपको अपने दिल पर गौर व फिक्र करते हुए इसकी सफाई करने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब गिरामी, ये गंदा क्यों हो जाता है? इसमें मिलावट क्यों आ जाती है? दिल खोटा कैसे हो जाता है? दिल स्याह कैसे हो जाता है? दिल पे डॉट्स कैसे लग जाते हैं? स्याह नुक्ते कैसे इसमें आ जाते हैं? अल्लाह तबारक व तआला का कुरान फरमा रहा है, उसके असबाब भी बयान कर रहा है और उसका इलाज भी बयान कर रहा है। चुनांचे सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 22 में फरमाया, फ़वैलुल लिलक़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन। जो अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाता है, अल्लाह के जिक्र से मुंह फेर लेता है, उसका दिल गंदा हो जाता है, सख्त हो जाता है, मिलावट वाला हो जाता है, और ऐसा शख्स सरीह और वाज़ेह गुमराही में है। अल्लाह हमें जिक्र और फिक्र वाली जिंदगी अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब के कुरान ने यूं हुक्म फरमाया, असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मुझे और आपको समझाया जा रहा है कि आप अपने दिल के कैफियत को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करें। और कैसे करना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया, उन लोगों के पास मत बैठें, उनको अपना दोस्त न बनाएं, ऐसी मजलिस का हिस्सा न बने जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहते हैं। जिसका दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, उसको दोस्त और बेली भी नहीं बनाना चाहिए। गालिब इम्कान यही है, बजाय इसके कि आप असरअंदाज हों। अगर तो आपको यकीन है अपने अमाल पे, अपने किरदार पे, तो आप फिर ऐसे शख्स के पास जाएं, मजलिस करें, बैठें और अपना रंग उसके ऊपर छोड़ें, अपना असर उसके ऊपर छोड़ें। लेकिन अक्सर क्या होता है कि इंसान दूसरे के रंग में रंगा जाता है, क्योंकि शैतान भी साथ मेहनत कर रहा होता है और वो इंसान भी मेहनत कर रहा होता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने समझाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज ही तिलावत फरमाई होगी आपने सूरतुल कहफ आयत नंबर 28, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल्अशी युरीदून वजहह वला तअदु ऐनाक अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाह वकान अम्रुहु फुरुता। फरमाया वो शख्स जिसके दिल को जिक्र से गाफिल किया जा चुका है, ऐ मेरे प्यारे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप उसकी बात ना मानिएगा, उसके साथ दोस्ती मत लगाइएगा। वत्तबअ हवा, दिल उसका अपनी ही बात मानता है, अपनी ख्वाहिश के पीछे वो शख्स लगता है। वकान अम्रुहु फुरुता, और उसका मामला हद से बड़ा हुआ है। फरमाया किसके साथ रहना है? वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल्अशी, जो सुबह भी जिक्र करते हैं, जो शाम भी जिक्र करते हैं, युरीदून वजहहु, और खालिस अल्लाह को खुश करने के लिए नेकियां करते हैं।
فرمایا میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنا دل ان کے ساتھ لگا لیجئے اور ان کی صحبت کو اختیار فرما لیجئے۔ تو انسان کا دل کیسے گندا ہوتا ہے؟ جب ذکر سے دوری ہوتی ہے تو انسان کا دل میلا ہو جاتا ہے۔ علاج کیا بتایا ہے؟ ذکر کو اپنائیں اور ذکر کرنے والوں کی صحبت کو اختیار فرمائیں۔ اللہ ہمیں ایسی صحبت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، ہمیں اپنے دل کو پاک کیسے کرنا ہے؟ پاک کرنا تو اس لیے ہے کیونکہ ہمارے رب کے سامنے ہر وقت دل ہوتا ہے۔ اور کرنا کیسے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوسرا اس کا طریقہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح بیان فرمائی جو رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم صادر فرمایا۔ کیا حکم ہوا؟ فرمایا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام سوالیہ طور پہ، سوالیہ انداز میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے، اصل میں تو اس کی نا مقصود ہے، سارے ہی نا میں جواب دیں گے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، ایک شخص مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے روشنی بنا دی، نور پیدا کر دیا، يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اس روشنی کے ساتھ ساتھ وہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، کیا وہ ایسے شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا ہو؟ کیا آپ بتائیں ہو سکتا ہے؟ اللہ کا قرآن پوچھ رہا ہے کیا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے زندگی بخشی، زندہ کرنے کے بعد ہم نے اس کو روشنی ہی عطا فرما دی، دل میں روشنی، دماغ میں روشنی، معاملات میں روشنی اور اس کے کردار میں روشنی، فرمایا کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے کہ جس کے اعمال کے سبب دائیں بھی اندھیرا، بائیں بھی اندھیرا، آگے بھی اندھیرا، پیچھے بھی اندھیرا؟ کیا ایسا شخص ہو سکتا ہے؟ کیوں جی بتائیں، ہرگز نہیں نا۔ تو پھر آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہ لیغان علی قلبی، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فرما رہے ہیں، مسند احمد کی روایت، انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پہ بھی انسانی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ ترجمہ کریں عربی سے اردو، جس مرضی ڈکشنری سے، میرے دل پہ بھی، وعلیکم السلام، میرے دل پہ بھی خواہشات کا، سوچیں کہا کیا جا رہا ہے، کہنے والے کون ہیں اور ہم کون ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ فرمایا میرے دل پہ بھی اثر ہو جاتا ہے، غلبہ ہو جاتا ہے۔ فَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، میں ہر دن اللہ کے سامنے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہو سکے تو بڑے اور اونچے کلمات کے ساتھ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا پھر کبھی کہہ لیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، نہیں تو کم از کم استغفر اللہ پڑھیے ایک مرتبہ۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی کے بعد استغفر اللہ ہے، جب معافی مانگنی ہو تو استغفر اللہ کہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، استغفر اللہ معافی کے لیے تو یہ ریموور اور ریزر ہے ہی ہے، مٹانے کا کام دیتا ہی ہے، یہ باقاعدہ طور پر ایک بہت بڑی نیکی ہے، باقاعدہ طور پر بہت بڑی نیکی اور وظیفہ ہے۔ پڑھا ہے نا سورہ نوح کے اندر 29 پارے میں، نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. معافی تو مل ہی جائے گا استغفر اللہ سے، اور بھی بہت کچھ ملے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے رحمت بھی برسے گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال چاہیے تو بھی ملے گا. کس سے؟ کیا پڑھنے سے؟ وَبَنِينَ، اولاد چاہیے، بیٹے چاہیے تو اللہ اولاد بھی دے گا. کیا پڑھنے سے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات بھی ہرے بھرے ہو جائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پانی کی قلت بھی ختم ہو جائے گی، نہریں جاری ہو جائیں گی. آپ کو کیا کہنا ہے؟ استغفر اللہ. تو نبی گرامی علیہ السلام فرماتے ہیں دل پہ جو زنگ آتا ہے نا، دل پہ جو غبار سا آ جاتا ہے، ڈسٹ پڑ جاتی ہے نا، یہ پراگندہ سا ہو جاتا ہے، کیفیت اس کی جو بدل جاتی ہے، انسانی خواہشات پہ غلبہ ہو جاتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کثرت سے استغفر اللہ کہو. اور نبی گرامی علیہ السلام کی اس فرمان سے پتہ چلا روزانہ 100 مرتبہ کہنا ہے. تو انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے، انشاءاللہ روزانہ کی روزانہ ہی صفائی ہوتی چلی جائے گی. اللہ میرے اور آپ کے دل کو ہمیشہ پاکیزہ اور صاف فرما دے. احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. دل پراگندہ کیوں ہوتا ہے؟ دل میلا کیسے ہوتا ہے؟ اور اس کا حل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. 18ویں پارے میں سورۃ النور کی آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بندے ایسے ہیں وہ اس کی صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں. لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو نہ کاروبار روک سکتا ہے، نہ خرید و فروخت ان کے لیے بیریئر اور رکاوٹ بنتی ہے. کس بات سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے سے. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، مال خرچ کرنے سے. کیوں کرتے کیوں ہیں؟ فرمایا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن انسان کا دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی سامنے کے حالات دیکھ کر اور نامہ اعمال دیکھ کر اور اس وقت کے احوال و آثار دیکھ کر. انسان کا دل بھی ٹھہر جائے گا، انسان کا دماغ بھی رک جائے گا اور انسان کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی اور کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. یہ لوگ کاروباری تو ہیں، بزنس مین تو ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بار بار نماز ادا کرتے ہیں، بار بار اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، بار بار اللہ کا ذکر اپناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس دن سے پہلے یہ اس کی تیاری کر رہے ہیں کہیں اس وقت دل نہ بند ہو جائے. آج جو دل کی کیفیت ہے وہ بدل لیجئے. کیسے؟ ذکر الہی جس کا ذکر پہلے ہوا اور مسلسل نماز قائم کرنے سے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اور قیامت کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کرنے سے انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے. اللہ نے ذکر کے ساتھ ساتھ نمازی بنائے. ایک نفلی ذکر، تسبیحات الگ ذکر ہے
اور نماز کی ادائیگی الگ ذکر ہے، اور اللہ ہمیں اس کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک اس دن کی تیاری کرنے کی اور اس کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، دل پراگندہ ہو جاتا ہے، اس پہ نقطے لگ جاتے ہیں، سیاہ ڈاٹس لگ جاتے ہیں اور یہ کالا ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سبب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ انسان آخرت سے جب غافل ہوتا ہے نا، قیامت کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، تھوڑا یاد کرتا ہے کہ کوئی دن آنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہاں کوئی پوچھے نہ پوچھے اللہ پوچھے گا۔ ہمارا تو جملہ اور ہوتا ہے نا، کوئی دیکھے نہ دیکھے فلاں دیکھے گا۔ او بھائی، کوئی دیکھے نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے، کوئی پوچھے نہ پوچھے رب پوچھے گا۔ اللہ کرے کہ ہم وہاں پاس اور کامیاب ہو جائیں۔ علاج کیا ہے؟ دل صحیح کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فزور القبور فإنها تذکر الموت۔ دوسری روایت میں فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا، اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اجازت اور حکم، فزوروها، تم زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو۔ ضروری نہیں کہ جمعے کو جائیں، ہاں جن کے پاس جمعے کو وقت ہے، فری وقت میسر ہے تو جمعے کو جائیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جمعے کو زیادہ اجر ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اگر روٹین ایسی بن گئی ہے تو شریعت سمجھ کے نہیں، اپنی روٹین اور آسانی سمجھتے تو بالکل جانا چاہیے، کوئی فتویٰ بھی نہیں ہے۔ اب بعض لوگوں کو دیکھا ہے، وہ بڑی باقاعدگی سے وہ جاتے ہیں، مسلسل ہفتے میں ضرور ایک چکر لگا کے آتے ہیں، اور وہاں ان کے لیے دعا کر کے آتے ہیں، اپنی آخرت کو یاد کر کے آتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کے بارے میں تو کیا بات کریں، ایک پڑھے لکھے نوجوان کے بارے میں اپنی بات کروں۔ ایک مرتبہ ان کے کسی میرے عزیز ہیں، دوست ہیں، عزیز نہیں دوست ہیں، ایک قبرستان میں ہم جمع تھے، جنازے کے بعد تدفین، ان کے قریبی عزیز، تو بات ہو رہی تھی کہ آپ کے والد گرامی کی قبر اس پورشن، اس علاقے میں تھی، اس حصے میں، یعنی اس قبرستان کے اس سائیڈ پہ تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ بس کہیں اس طرف ہی تھی۔ میری بات ذرا سمجھیے گا، میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں اپنے آپ کو اور آپ کو بھی۔ اس سے پہلے بھی اس قبرستان میں ہم جمع ہوئے تھے ان کے والد کی تدفین کے لیے، تو اس وقت بات ہو رہی تھی کہ آپ کے والد صاحب کی تدفین اس طرف ہوئی ہے، اور وہ اللہ کا بندہ والد کی قبر نہیں جانتا تھا، تو بس کہے جا رہا کہ ادھر کر کے ہے یا اس طرف کو ہے، بس اتھے کر کے یہ ہے ایسی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ بتائیں کیوں ہوتا ہے؟ بتائیں جی۔ وہ شیخم کا نہیں تھا، ناراض نہ ہوں جی۔ قبرستان جاتے ہی نہیں، اللہ آپ کو برکت دے جائے گا، قبرستان جاتے ہی نہیں ہیں۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فزوروها فإنها تذکر الموت، جایا کرو، ان کے لیے دعا ہوگی، تمہیں آخرت یاد آئے گی، تمہیں موت یاد رہے گی، اس کی وجہ ہے تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی۔ آج تم کسی کے لیے جاؤ گے نا بھائی، کل آپ نے چلے جانا ہے، آپ کی نسل میں بھی لوگ ایسے آئیں گے جو آپ کے لیے دعا کرنے آئیں گے، جو آپ کے لیے کچھ مغفرت کے کلمات کہنے جائیں گے۔ اگر آپ نے والدین کے بارے میں ایسا سوچ لیا ہے اور ایسا رویہ اور انداز اختیار کیا ہے تو پھر آگے سے اپنی اولاد سے کیا امید لگاتے ہیں آپ؟ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اللہ اکبر۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت، آپ نے فرمایا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس سے آخرت یاد رہتی ہے۔ ایک میں فرمایا موت یاد رہتی ہے، اور دوسری میں فرمایا آخرت یاد رہتی ہے۔ اور جب آخرت یاد رہتی ہے تو تیسری بات اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، پھر دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے، دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے دل کو صاف رکھنے کا علاج کیا ہوا کہ ہم آخرت کو یاد کرنے کے لیے، موت کو یاد کرنے کے لیے، موت کو تازہ رکھنے کے لیے، اس کی فکر کرنے کے لیے قبرستان میں جایا کریں۔ اے مالک، جتنے جا چکے ہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔
ہمارے گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی سختی کا، دل کے بیمار ہونے کا ایک علاج یہ بھی بتایا ہے، ایک سبب اور علاج یہ بتایا ہے، فرمایا وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ، نبی گرامی علیہ السلام فرماتے ہیں کثرت سے نہ ہنسا کرو، کثرت سے نہ ہنسا کرو۔ ویسے دوسری روایت میں فرمایا کہ آپ کا مسکرا دینا، اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنا صدقہ ہے، نیکی ہے، لیکن یہاں روکا کس بات سے؟ کثرت سے، کہ ہنستے ہی رہنا، کبھی کیفیت کا بدلنا ہی نہ، کبھی رقت ہی طاری نہ ہونا، کبھی قرآن پاک سن کے دل کی کیفیت کا بدلنا ہی نہ۔ فرمایا یہ غلط ہے، فَإِنَّهَا وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، جو زیادہ ہنستا ہے نا دل پہ اثر ہوتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پھر علاج کیا نکلا؟ علاج یہ کہ کبھی کبھی رونا بھی چاہیے، کبھی رونے والی کیفیت بھی بنا لینی چاہیے، کبھی اپنے دل کو موم کرنے کے لیے، کبھی قرآن پاک سنتے ہوئے غور و فکر کرتے ہوئے، کبھی اس کے معنی پہ غور کرتے ہوئے کھو جانا چاہیے، کیفیت بدل جانی چاہیے، یہ ہے اس کا علاج۔ ورنہ کیا ہوگا؟ یہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں نا، نعوذ باللہ من ذالک، ہر نوجوان نہیں تو ہر دوسرا نوجوان دیکھ لیجئے ہنسنے پہ لگا ہوا ہے، ہنسانے پہ لگا ہوا ہے، ویڈیو بنا کے ہنسا رہا ہے، جھوٹ بول کے ہنسا رہا ہے، مذاق بنا کے ہنسا رہا ہے، مذاق اڑا کے ہنسا رہا ہے، بس ٹک ٹاک چلا کے ہنسا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ہنسنا ہنسانا، ہنسنا ہنسانا۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، دل مردہ ہو گیا ہے۔ اب مردے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، گرمی ہے، سردی ہے، خیر ہے، شر ہے، اس زندہ لاش کو بھی نہیں پتا ہے کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ نیکی نیکی نہیں لگتی، اچھائی اچھائی محسوس نہیں ہوتی، برائی برائی نہیں لگتی، بڑے بڑے نہیں لگتے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا رویہ نہیں ہے، ان کے سر پہ دست شفقت نہیں ہے، بڑوں کا اکرام نہیں ہے، اہل علم کی توقیر اور عزت نہیں ہے، بزرگوں کا وقار نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لاش کا دل مردہ ہو چکا ہے، بظاہر زندہ ہے لیکن اس کا دل مردہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کے ذکر کو اپنا کر اور سن کر اور سنا کر اور قرآن پڑھ کر اور پڑھا کر اپنے دل کی کیفیت کو موم کرنے اور بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو نرم کرنے کا ایک اور طریقہ اور وظیفہ بھی بتایا ہے۔ فرمایا آپ یہ دعا کیا کریں۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی زوجہ مکرمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی۔ اکثر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت زیادہ آپ دعا فرماتے تھے، اور اصل میں آپ نے دعا کی ہے مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے۔ سنیں نبی علیہ السلام دعا کرتے، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں کہ ہمیں یاد ہو جائیں اور سبق تازہ ہو جائے۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے۔ حدیث میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ساری کائنات کے دل ہیں، یقلبها کیف یشاء، جیسے چاہے پھیر دے، جیسے چاہے پھیر دے۔ تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہ اچھی طرف پھیرنا۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرا دل تو اپنی فرما برداری اور دین پر ہی ثابت قدم رکھنا، میرے دل کو سیدھی راہ پہ ہی رکھنا۔ تو دعا کرنا بھی دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف اور پاکیزہ بنا دیں گے۔ اللہ ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا دے، قلب منیب بنا دے، اللہ ایسے دل بنا دے جیسے اللہ کو پسند ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
احباب گرامی سورۃ الشعراء میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں آیت نمبر 88 اور 89 کے اندر یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن مال بھی کام نہ آئے گا، بیٹے بھی کام نہ آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو سلیم اور صحیح دل لے کے آیا وہی کامیاب ہو سکے گا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورہ قاف کے اندر وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی، تیار کر دی جائے گی، اور کہا جائے گا هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ تمہارے لیے ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور ہر اس شخص کے لیے ہے جس شخص نے اللہ کی طرف اپنے دل کو لوٹایا اور رجوع کیا۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ کو بن دیکھے اس سے ڈرتا رہا، وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، قلب منیب لے کر آیا۔ اور سورہ شعراء نے قلب سلیم کہا۔ سلیم کس کو کہتے ہیں؟ صحیح سلامت، جو پاکیزہ ہو، بیماریوں سے بھی پاک ہو، حسد بغض سے بھی پاک ہو۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اپنے پیارے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے پیارے خادم کو یہ وظیفہ بتایا تھا کہ کامیاب ہونا ہے، جنت کے متلاشی ہو، کرنا کیا ہے؟ رات سونے سے پہلے نا کوشش کیا کرو کہ دل کو نا دھو کے سویا کرو، دل کو پاک کر کے سویا کرو، دل کو صاف کر کے سویا کرو۔ اللہ کے ذکر سے تو کرنا ہی ہے، نماز سے تو کرنا ہی ہے، صدقات و خیرات سے تو کرنا ہی ہے، استغفار سے تو کرنا ہی ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر کے تو اس کو پاک رکھنا ہی ہے۔ آپ نے اس طرح بھی اس کو پاک رکھنا ہے کہ آپ نے حسد، بغض، کینے، کدورت، نفرت، نفاق، دو نمبری، ملاوٹ اور ہر طرح کے برے جذبے اور شر سے اس کو دھو کے سونا ہے۔ سوئیں گے انشاءاللہ، کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو ہر وقت پاکیزہ فرما دے، ہمارے دل کو قلب سلیم بنا دے، قلب منیب بنا دے۔ اور یا اللہ جس طرح ہم یہاں پہ جمع ہیں تو تیرا قرآن کہہ رہا ہے جنتی جنت میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، محبت سے باتیں کر رہے ہوں گے، اور اہل جنت کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بیان کی، فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے دل سے سب سے پہلے کینہ اور کدورت صاف کریں گے۔ تو کیا ہوگا؟ وہ جنتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کا ماحول یہ ہے کہ ان کے دل پاک ہوں گے، ان کے دل صاف ہوں گے۔ اے میرے مولا، ہمیں جیسے یہاں پہ تو نے اپنی رحمت کے ساتھ جمع کیا ہے، اپنے بڑوں اور چھوٹوں کے ہمراہ، اللہ ہمیں جنت میں بھی اکٹھے فرما دینا۔ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اے میرے مولا